ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. اتفاق سے بیچ میں 2 جمعے کا ناغہ ہو گیا، تو ارادہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت ہم سب کے سامنے آ جائے، اس لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا آگے چند جمعوں تک. ہم نے جمعے میں جو بیان کیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ آیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو ہوئی. ولادت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیا، اور اسی دوران آپ کے چچا ابو لہب کی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سویبہ کا بھی دودھ پیا. پھر مکہ میں اور خاص طور پہ قریش کے یہاں دستور یہ تھا کہ بچے کی تربیت کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے اور بچے کی زبان کو خالص رکھنے کے لیے، وائرس سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. شہر میں چونکہ ہر طرح کے لوگ آیا کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وائرس بھی آ جاتے ہیں، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں اور زبان بھی خالص نہیں رہتی. عربی جو زبان تھی، خالص زبان، اصل زبان، وہ اس وقت دیہاتوں میں ہوا کرتی تھی. تو ہوا یہ کہ قبیلے بنو سعد سے چند عورتیں بچے لینے کے لیے آئیں. وہ بچوں کو لے کر کے جایا کرتی تھی، انہیں دودھ پلاتی، ان کی تربیت اور پرورش کرتی، اور جس کا بچہ ہوتا والدین حق خدمت دے دیا کرتے تھے، کچھ اجرت اور مزدوری دے دیا کرتے تھے.
چنانچہ 10 عورتیں قبیلے بنو سعد سے آئی مکے میں، اور اس قبیلے میں انتہائی قحط تھا۔ یہ عورتیں آئیں اور مکے کے باہر انہوں نے اپنے خیمے ڈالے، پڑاؤ ڈالے اور بچوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری خواتین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی، سب نے دیکھا، اور یہ دیکھ کر کے کہ اس بچے کا والد نہیں ہے، یہ بچہ یتیم ہے، تو یہ سوچ کر کے کہ ہمیں اجرت کوئی زیادہ نہیں ملے گی، اجرت اور مزدوری کون دے گا، سب نے پھر آگے قدم بڑھا دیا اور دوسرا گھر دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ بھی یہاں سے ایک بار واپس ہو چکی تھی، پھر ان کے شوہر بھی ساتھ میں تھے جن کا نام ہے حارث بن عبد العزیٰ۔ جب آخر میں انہیں کوئی بچہ نہیں ملا، یہ فرماتی میں انتہائی کمزور تھی اور میرے ساتھ جو میرا حقیقی بچہ تھا اس کے پینے کے لیے ہی دودھ نہیں اترتا تھا، تو انہیں ویسے بھی کوئی بچہ نہیں ملا، تو فرماتی میں نے سوچا یہ بچہ بھلے ہی یتیم ہے، اسے ہی لے لیتے ہیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس بچے کو لے لیں۔ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کو لے لو، عسى اللہ ان يجعل لنا فيه برکۃ، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے لیے اسی بچے میں برکت ڈال دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچہ لے لیا اور جناب آمنہ نے دعائیں دے کر کے بچے کو رخصت کیا۔ جب مائیں اپنے بچوں کو دعائیں دے کر رخصت کرتی ہیں تو بچوں کے اقبال بلند ہو جاتے ہیں، ان کی قسمت سنور جاتی ہے۔ جناب آمنہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے محمد الرسول اللہ بن کر کے آئے گا، یہ خاتم النبیین بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دعاؤں کے ساتھ بچے کو دریا کے سپرد کیا تھا، انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ بن کر کے لوٹے گا۔ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بچے کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر کے دعائیں دے کر کے رخصت کیا تھا کہ بڑے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اسماعیل ذبیح اللہ بنے گا یہ بچہ۔ بہرحال یہ بچہ لے کر کے جب چلنے لگے تو جناب حارث نے کہا کہ حلیمہ ایسا ہے تم بچے کو پیچھے لے کر کے بیٹھو، میں آگے بیٹھتا ہوں اونٹنی پر، میں اس کی لگام کو کنٹرول کروں گا اور تم پیچھے بیٹھو۔ جناب حارث آگے بیٹھے، اونٹنی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں، پھر اترتے ہیں، اونٹنی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر انہیں سمجھ میں آ گیا کہ ایسا ہے بچے کو آگے کرو اور حارث تم خود پیچھے بیٹھو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچہ آگے چل کر کے دنیا کی امامت کرے گا، دنیا کا امام بنے گا، تم اسے پیچھے بٹھاؤ اور اونٹنی چلنے لگے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لے کر کے وہ آگے بیٹھی، پھر سواری چلنے لگی، اور یہ سواری جب پہلے آ رہے تھے اپنے قبیلے سے مکے کی طرف تو بہت ہی کمزور اور لاغر، اور ان کی وجہ سے دیگر خواتین کا سفر کھوٹا ہو رہا تھا، بار بار انہیں رکنا پڑ رہا تھا۔ اب سواری یہ تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی، دوڑنے لگی، جو ٹھیک سے چل نہیں رہی تھی یہ دوڑنے لگی۔ دیگر خواتین حیران ہیں کہ حلیمہ سواری بدل لی۔ حلیمہ نے جواب دیا سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا۔ یہ خوش نصیب بچہ اس کی برکتیں ہیں، اس کی وجہ سے ہماری سواری تیز ہو گئی۔
اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہاں جب مکے کے باہر تھے خیمے میں، انہوں نے آ کر کے اونٹنی کو دھونا شروع کیا تو جتنے برتن تھے ان کے پاس سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ایسی برکتیں ابھی سے ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ اس بچے کو لے کر کے حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے اپنے گھر پہنچی تو گھر میں بھی خاص برکتوں کا ظہور ہوا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضاعی بہن تھی، جوان العمر، کوئی 12-14 سال کی، جن کا نام شیما تھا۔ یہ ایک دن کہنے لگی حلیمہ سعدیہ سے کہ امی جان، آج میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی، مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، میرے ساتھ کسی اور کو بھیجیے، میں اکیلے بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے تھک جاتی ہوں۔ ماں نے کہا بچی تو جانتی ہے کہ ہم دونوں بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ہم تو بکریاں نہیں چرا سکتے، یہ کام تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ جناب شیما نے کہا امی جان، اگر آپ محمد کو، اس بچے کو میرے ساتھ بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ یہ حیران کہ بچے کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی۔ پھر شیما نے کہا کہ امی جان، ایک دن ایسا ہوا، میں بھائی محمد کو لے کر کے گئی بکریاں چرانے، میں نے عجیب بات دیکھی، ایک راہب آیا، اس نے بھائی محمد کو دیکھا اور غور سے دیکھتا رہا، بڑی تعریفیں کی، تمہارا بھائی عجیب شان کا مالک ہوگا، تمہارے بھائی کی نمایاں شان ہوگی۔ اس راہب سے، اس اجنبی شخص سے اپنے بھائی کی تعریفیں سن کر کے مجھے بڑا اچھا لگا۔ دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ میں جہاں جہاں جاتی ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، مجھے دھوپ نہیں لگی، مجھے دھوپ کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی۔ تیسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ بکریوں نے جلدی جلدی گھاس چر لی اور بھائی جہاں بیٹھا ہوا تھا، بکریاں آ کر کے ایک گولا بنا کر کے بھائی کے ارد گرد بیٹھ گئیں اور بھائی کو غور سے دیکھ رہی تھی، میں بھی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو جب بھائی ساتھ میں ہوتا ہے تو مجھے پریشان نہیں ہونا پڑتا، بکریاں جلدی سے گھاس اور چارہ چر کر کے بھائی کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، آپ کا حسن و جمال دیکھتی ہیں۔ یہ شیما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوری بھی دیا کرتی تھی، لوریوں کا بھی تذکرہ ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ربنا ابق لنا محمدا، اے ہمارے رب ہمارے بھائی محمد کو باقی رکھیے گا۔ جیسے مائیں دعائیں دیتی ہیں کہ میرا بیٹا ہزاروں سال جیے، تو اس طرح کی لوری انہوں نے تیار کر رکھی تھی، لوری پڑھا کرتی تھی کہ میرے بھائی کو اللہ سلامت رکھے، یہ جیتا رہے اور یہ سردار بنے۔ چنانچہ بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باندی بن کر کے آئی تھی غزوہ حنین کے موقع پر، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ان کا اکرام کیا تھا، ان کی وجہ سے پورے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اس کے بعد واپس آئی، کیونکہ عجیب عجیب برکتیں دیکھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ان کا جی یہ چاہتا تھا کہ کچھ اور موقع مل جائے اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کا۔ چنانچہ حضرت آمنہ سے کہا کہ مدت رضاعت تو پوری ہو گئی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ کچھ اور ہمارے پاس اس بچے کو رہنے دیا جائے۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی، پھر حلیمہ سعدیہ لے کر کے اپنے یہاں بچے کو پھر آئی۔ اس دوران شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 4 سال کی تھی۔ بچے
بکریاں چرا رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے کہ دو اشخاص آئے، انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ دو لڑکے اس میں سے تیزی سے بھاگتے ہوئے گئے اور حلیمہ سعدیہ سے ان کے شوہر سے کہا کہ ہمارے مکی بھائی کو دو شخص نے قتل کر دیا۔ ظاہر ہے جب کسی لڑکے نے یہ صورتحال دیکھی کہ سینے کو چاک کر دیا گیا، اس میں سے دل کو نکالا گیا، تو پھر وہ یہی سمجھے گا۔ اس وقت تو سائنسی دور نہیں تھا کہ باقاعدہ آپریشن ہو اور اس میں آدمی صحیح سلامت بچ جائے، تو جا کر کے گھبراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے مکی بھائی کو دو لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر آئے بھاگے ہوئے، دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے کھڑے ہیں، صحیح سلامت ہے، بس آپ سہمے ہوئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا بعد میں کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، اس میں سے دل کو نکالا اور دل میں سے ایک خاص مادہ اسے نکال کر کے باہر کیا۔ وہ خاص مادہ تھا جہاں شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، شیطان جس میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اسے پاک اور صاف کر دیا گیا، اسے دھل دیا گیا، پھر اسی طریقے سے جہاں پہ سیٹ تھا اسے سیٹ کر دیا گیا۔ شیطان کی رسائی انبیاء تک نہیں ہوتی، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، عام انسانوں تک رسائی ہوتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ بندہ جب غافل ہوتا ہے تو شیاطین یہ اپنا سوڑ لگائے ہوئے بیٹھا رہتا ہے انتظار میں، جیسے یہ غافل ہوتا ہے فوراً یہ ایک انجیکشن لگاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے وسوسے آتے ہیں، اس کی وجہ سے غلط چیزوں کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، غلط چیز کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہوں کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں ہے یجری کمجرى الدم، شیطان تو رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کا نام حمزاد ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا ہوا، لیکن فاسلم، وہ مجھے کیا گمراہ کرتا، وہ خود ہی مجھ پر مسلمان ہو گیا۔ یا فاسلم، مجھے محفوظ کر دیا گیا اس کے شر سے، اس کے وسوسوں سے۔ یہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، اس کے علاوہ 3 مرتبہ اور پیش آیا، ایک جوانی کے عالم میں اور ایک نبوت سے پہلے، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا جو بوجھ ہے اسے برداشت کرنے کے قابل ہو جائے، اور ایک مرتبہ معراج کے سفر سے پہلے کہ اس سفر کے قابل آپ ہو جائیں۔ تو بہرحال جب یہ واقعہ پیش آیا، حلیمہ سعدیہ اس کی وجہ سے حیران ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور ہم پر آنچ آ جائے۔ اس واقعے کے بعد لے کر کے جناب آمنہ کے پاس پہنچی اور اس واقعے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جناب آمنہ نے کہا آپ تو مزید رکھنا چاہتی تھی اور بہت جلدی لے کر کے بچے کو آ گئی، بات کیا ہے؟ بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت آمنہ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا میں نے جو اب تک تجربات کیے ہیں حمل سے پہلے سے اور اب تک جو تجربات کیے ہیں، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں میرا بچہ ہر طرح کے شیطانی اثرات سے محفوظ ہے، اسے کوئی تکلیف لاحق نہیں ہو سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی عمر ہو گئی، جناب آمنہ کے پاس پھر آ گئے، 2 سال حضرت آمنہ کے پاس رہے۔ پھر جناب آمنہ نے سوچا کہ ایک مدت ہو گئی ہے، جناب عبداللہ بھی مدینہ فوت ہو گئے تھے، میں بھی مدینہ نہیں جا سکی ہوں، جا کر کے وہاں قبر پر بھی حاضری ہو سکتی ہے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اس لیے ارادہ کیا کہ مدینہ چلتے۔ حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی،
اور یہ کہا تم جانتی ہو کہ اس بچے سے مجھے کتنا تعلق ہے، کتنا قریبی تعلق ہے، کتنا لگاؤ ہے اس بچے کی وجہ سے میں بہت زیادہ دیر تک میں رہ نہیں سکتا ہوں، جاؤ لیکن بہت جلدی واپس آ جائے۔ حضرت آمنہ بچے کو لے کر کے ام ایمن کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکثنا شہرا، مدینے میں ہم 1 مہینہ ٹھہرے رہے۔ یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی، یہ جو آتا ہے تیراکی سنت ہے، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی مدینے میں۔ 1 مہینہ قیام کے دوران ام ایمن نے آ کر کے حضرت آمنہ سے کہا یہ بچہ جب مدینے کی گلیوں میں ادھر ادھر چلتا ہے، وہاں یہودی بکثرت آباد تھے، تو یہود اپنی کتابوں کو لے کر کے دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، تو خطرہ ہے کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے بہتر یہ ہے واپس مکہ چلتے ہیں۔ 1 مہینہ قیام کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ارادہ کر لیا کہ مکہ واپس چلتے ہیں۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے رخت سفر باندھا۔ اللہ کی شان، یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا کہ میری والدہ ماجدہ نے جناب عبداللہ کے قبر پر بھی حاضری دی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کچھ باتیں کر رہی تھی، وہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھی، لیکن میری والدہ ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ دیکھ کر کے میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت آمنہ روانہ ہوئی، تو بیچ میں ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پہنچ کر کے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آیا اور حالت دیگرگوں ہونے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی طبیعت کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے، باپ تو پہلے ہی جدا ہو گیا، اب یہ ماں ہی تھی جس سے باپ کی محبتیں بھی مل رہی تھی، ماں کی محبتیں بھی مل رہی تھی، اور حالت دیگرگوں ہوتی ہی جا رہی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت آمنہ کو جب احساس ہو گیا کہ اب چل چلاؤ کا وقت آ گیا ہے، اب آخری وقت ہے، تو انہوں نے چند کلمات کہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کر کے کہ میرے بیٹے، کل جدید بال وکل حی میت، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر نئی چیز پرانی ہونے والی ہے، وولدت طہرا وذکری باق، لیکن میں نے ایک پاکیزہ بچہ جنا ہے، اس کی وجہ سے میرا تذکرہ باقی رہے گا، میرا نام روشن رہے گا۔ یہاں حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کن غموں سے گزارا۔ 6 سال کی عمر ہے، باپ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غموں پر غم ملتے رہے۔ چمن اجاڑ کے آندھی تو جا چکی، لیکن پرندے بیٹھے ہیں شاخوں پہ سوگوار ابھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو دفنایا گیا، پھر ام ایمن چاہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آگے بڑھیں، مکے کی طرف سفر کو جاری رکھیں۔ دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر سے چمٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ ام ایمن کہہ رہی ہیں چلو مکے چلتے ہیں، پیارے آقا فرما رہے ہیں نہیں، آپ کو جہاں جانا ہے جاؤ، میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ مکے میں وفات ہوتی تو کوئی تسلی دینے والا ہوتا، کوئی ڈھارس بندھانے والا ہوتا، مدینے میں وفات ہوتی تو بھی رشتہ دار ہوتے، تسلی دینے والے ہوتے، لیکن اللہ کی شان
بیچ میں انتقال ہو رہا۔ بہرحال کسی طرح سمجھا بجھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن لے کر کے مکہ پہنچی۔ ادھر عبد المطلب پریشان تھے، روزانہ باہر نکل کر کے راستہ دیکھا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کسی خاتون کو دیکھا ہے اپنا بچہ لے کر کے آتے ہوئے؟ لوگ جواب دیتے کہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ دن آیا کہ عبد المطلب نے دیکھا ایک خاتون آ رہی ہے، ساتھ میں بچہ ہے، دیکھا تو آمنہ نہیں ہے، ام ایمن ساتھ میں لے کر کے آئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی زیر کفالت رہے۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سردار قریش تھے، جنازے میں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، فرماتے یہ چھوٹا سا بچہ 8 سال کا مکے کی دیواروں سے چمٹ چمٹ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب نے آخر میں اپنے چچا کے حوالے کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے زیر کفالت رہے، اور چچا نے ابتدا سے لے کر کے آخر تک اصل پریشانیوں کا جو دور شروع ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، ہمیشہ انہوں نے پشت پناہی کی، ہمیشہ ساتھ میں کھڑے رہے۔ بہت زیادہ وسعت والے نہیں تھے، بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، خود ان کی اولاد کثرت سے تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے ہو گئے تو آپ نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا۔ اس سفر میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی جس کا نام جرجیس، جس کا نام بحیرہ راہب بھی آتا ہے، اصل نام اس کا جرجیس تھا۔ یہ انتہائی عبادت گزار راہب تھا، یہ اپنے عبادت خانے سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اتفاق سے جب یہ قافلہ پہنچا تو وہ باہر نکل آیا اور تلاش کرتے کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ٹکٹکی باندھ کر کے آپ کو دیکھنے لگا۔ پوچھا اس کا کفیل کون ہے، اس بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ بتلایا گیا ابو طالب ہے۔ تو اس راہب نے کہا، بحیرہ راہب نے کہا کہ میں نے اس بچے کو دیکھا جب یہ چل رہا تھا، راستے میں جتنے شجر و حجر تھے سب اس کو جھک جھک کر کے سجدہ کر رہے تھے، اسے سلامی دے رہے تھے، اور یہ بچہ خاتم النبیین ہے، یہ نبی آخر الزماں ہونے والا ہے، اس کی نمایاں شان ہوگی، اور میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بچے کو یہاں سے واپس بھیج دو، اسے شام لے کر کے مت جاؤ، وہاں یہود اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے چند محافظوں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آگے انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔